إن الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي نام محمد سے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے اور گلشن محمد سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں یہ حقیقت ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ واسطے خاصے
محترم سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں، اس رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اس پرفتن دور دے اندر اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت بخشی ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ بالخصوص جنہ ساتھیاں نے، بھائیاں نے، بزرگاں نے آج دے اس عظیم الشان فقید المثال پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمائے ہے۔ اللہ تعالیٰ سبلا دی محنت، کوشش، کاوش، جستجو، پیار، محبت اس نیکی نو اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے۔ دنیا آخرت دی اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ اور میں مجاہد التق فضیلت الشیخ قائد یوتھ فورس محترم جناب عزت مآب جناب حافظ فیصل عبدل شیخ صاحب، مرکزی صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، میں انہاں دا تہ دل نال شکر گزارا جنہاں نے اس پروگرام دی سرپرستی فرمائی اور اپنا قیمتی ٹائم نوازے ہے۔ اور میرے جیسے بندہ نچید، حقیر، فقیر، کم علم، کم عقل اور کم عمل انسان ہو، اس کانفرنس کے اندر سبق سنان دا بھی موقع میسر کیتا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ تمام میرے مسلمان بھائیاں دی، بالخصوص اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے نوجوان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ذمہ داران اکابرین، اللہ تعالیٰ سبنا دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیاطین دے شر کولو، حاسدین دی حسد کولو محفوظ فرمائے، اور اللہ سانو سارے انو زندگی شان والی دے دے اور موت اللہ ایمان والی نصیب فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ معزز سامعین و سامعات، میں انشاءاللہ الرحمن وباللہ التوفیق کی کوشش کریں گا کہ تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ تسی بھی اللہ کو دعا کرنا کہ میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو جائے جس کا مینوں فائدہ نہ ہوئے یا توہانوں فائدہ نہ ہوئے۔ میں بتوفیق اللہ بڑا لمبا سفر کر کے حاضر ہوئے ہاں۔ میرے حاضر ہونے دا کوئی مقصد ہے، تہاڈی تشریف آوری دا بھی کوئی مقصد ہے، اور پتہ نہیں میری تہاڈی دوبارہ ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے۔ ویسے تو 30 جنوری نے بھی میں انشاءاللہ بتوفیق اللہ حاضر ہونا ہے، لیکن پتہ نہیں واپس بھی جانا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ تسی اللہ کو دعا کرنا اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ جل شانہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ اپنے ساتھیاں دے حکم دے مطابق، اپنے بزرگاں دے فرمان دے مطابق انشاءاللہ الرحمن قرآن و سنت دی روشنی دی اندر جس موضوع دے حوالے نال میں کو تھوڑا جا سبق سنانا چاہنا۔ میری گفتگو دا عنوان ہے جستجو محمد، کہو صلی اللہ، پھر بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آقا دی جستجو، نبی دی آرزو اور آقا دی کوشش و کاوش دے حوالے نال کو چند بار عرض کرنیاں نے، اور میں دعا بھی کرنا اللہ مینوں تو انہوں بھی آقا جیسی سوچ نصیب فرما دے، اللہ آقا جیسا مینوں تو انہوں مائنڈ نصیب فرما دے، اللہ آقا جیسی اعلیٰ ظرفی اور بڑا پن اور وسعت ظرفی اللہ نصیب فرمائے۔ حضرات، جس آقا دی سیرت میں میں بیان کرنا چاہنا، میرا ایمان ہے اللہ دی زمین دے اوپر اور نیلی آسمان دی چھت دے نیچے بڑے بڑے اولیاء آئے، بڑے بڑے اتقیاء آئے، بڑے بڑے اصفیاء آئے، بڑے بڑے زعماء آئے اور بڑے بڑے کبراء آئے۔ اس کائنات اندر بڑے بڑے محدثین آئے، مفکرین آئے، مدرسین آئے، مبلغین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، صحابہ و تابعین آئے، انبیاء اور مرسلین آئے، لیکن حضرات اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام ہے، اہل حدیث یوتھ فورس دا پیغام ہے کہ لوگو میرا عقیدہ اور میری جماعت دا عقیدہ کائنات دے رب دی عزت دی قسم ہے، امام الانبیاء، حبیب خدا، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لوگوں ذات بھی اعلی ہے اور آقا دی بولا بات بھی جنہ جنہ دی ایمان ہے او بولے دے باقی بے شک زحمت نہ کرن آقا دی ذات بھی اعلی ہے اور آقا دی بات بھی اعلی ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دی ہستی بھی اعلی ہے اور آقا مدنی کریم دی بستی بھی اعلی ہے اور لوگوں میرا ایمان ہے کونین دے تاجدار علیہ السلام دی سیرت بھی اعلی ہے آقا دی صورت بھی اعلی ہے میرے آقا دی قرات و تلاوت اعلی ہے آقا دی سلامت و تراوت اعلی میرے آقا دی جلوت بھی اعلی تے خلوت بھی اعلی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لوگوں نام بھی اعلی ہے اور آقا دا کام بھی اعلی ہے میرا ایمان ہے آقا دی گفتگو بھی اعلی ہے اور بولو میرے آقا دی جستجو بھی آقا دی جستجو تے کوشش تے کاوش بھی اعلی ہے حضرات ایسی جستجو ہے ایسی کوشش ہے ایسی کاوش ہے ایسی لگن ہے ایسی محنت ہے ایسا مائنڈ ہے ایسا ظرف ہے ایسی سوچ ہے کہ مالک کائنات نے آقا دی جستجو نو نبی پاک دی سوچ نو اور آقا مدنی کریم دی محنت طیبہ نو اللہ نے اپنا قرآن بنایا ہے اور اللہ دا قرآن بھی سماعت کی دیئے اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پقیدہ فرمان بھی سماعت فرمانا دعا بھی کرنا اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے توجہ کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک کو تو نہ گزارش کروں گا میری توڑی فرسٹ ملاقات ہو سکتا دوبارہ نہ ملاقات ہوئے لیکن میں گزارش کروں گا کہ میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا محبت دا تقاضا ہے پیار دا تقاضا ہے احترام دا تقاضا ہے عقیدت دا تقاضا ہے کہ نبی پاک دا نام سن کے جھوم جھوم کے رج رج کے تے گج وج کے درود پاک پڑھنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبات اللہ نے اپنا پقیدہ کلام نازل فرمایا اور لوگوں درہ توجہ فرمانا مالک کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ بات شارٹ کٹ کر دیا توجہ کی دیئے مال کے کائنات دا فرمانے لوگوں میرے آخری پیغمبر علیہ السلام ایسی اعلیٰ صفات دے مالک بن کے آئے آقا ایسی اعلیٰ ظرفی دے مالک بن کے آئے حریص علیکم حریص علیکم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگو حریص بن کے آئے آقا حریص بن کے آئے توجہ کرنا آقا شہرت حریص نہیں میرے آقا دولت حریص نہیں آقا مال و زار دے حریص نہیں بن کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگا دے ایمان دے حریص بن کے آئے میرے آقا دی کوشش نبی دی کاوش میرے آقا دی جستجو میرے آقا دی محنت آقا دی لگنے کہ اللہ میرے امت دا کوئی بندہ بھی جہنم اندر نہ جائے اللہ میں محمد دعا کرنا سبھی تیری جنت مہمان بن جان
آقا دی کوشش ہے کہ کوئی بندہ بھی ناکام نہ ہوئے. اللہ مینوں تینوں بھی لگا نصیب فرما دے. غصہ نہ کرے آجے ساڑی کی پتہ ہی صورتحال ہے. او جی ٹھیک ہے جتوں کو لگیا صحیح لگے ہے. انہیں اپنی قبر سے پہنا ہے تو میں اپنی قبر سے پہنا ہے. اور میں دیکھیا سکا باپ اپنے بیٹے نو منع نہیں کردا. پتہ ہے او دی بیٹھک گندی ہے, مجلس گندی ہے, یارانہ گندہ, دوستانہ گندہ ہے. پتہ ہے نٹ دے گند وید اکھا گندیاں کردہ, ساری رات بک بک کردہ ہے. انہوں پتہ ہے اس کے باوجود بھی کہتا مولانا ٹھیک ہے جتوں کو لگیا صحیح لگیا تے ویکھی جائے گی. اللہ بھی کہتے ہیں مرلا پھر ویکھی جائے گی. اور سوڑیاں آپ نیک بنا دی کوشش کر. آپ ٹھیک ہے دوسرے نے ٹھیک بنا. تیرا عقیدہ ٹھیک ہے دوسرے بھائی دا عقیدہ ٹھیک کر. آپ متبع سنت دوسرے میں سنت چلا دے. حضرات توجہ کیجئے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا. صحیح مسلم دی حدیث دا ترجمہ پیش کرا توجہ سماعت فرمانا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگو میں تہانو کمر تو پکڑ کے اللہ دی جنت دی طرف لے کے جانا چاہنا. اگر کو آدمی اپنی بد عمالیاں دے بل بوتے جہنم اندر گردہ تو الگ بات, لیکن میں محمد گوارا نہیں کردہ. الگ توجہ کیجئے, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت طیبہ ذرا تیار نہ سننا. صحیح بخاری کتاب الجنائز اندر حدیث پاک حدیث کا ترجمہ پیش کرا توجہ کیجئے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل دی اندر میرے آقا دی مجلس پاک دی اندر ایک یہودی نوجوان روزانہ آدایا کردہ ہے. اور نوجوانہ تو بھی ذرا تیار نہ سننا. میرے آقا بڑی محبت فرمایا کر دے, آقا بڑا پیار کریا کر دے. یہ ہے تا یہودی نوجوان میرے آقا دے کول ہو کے بیٹھیا کر دا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیثہ سنیا کر دا. اللہ اکبر کبیرہ تے غصہ نہ کریا جے. میں دیکھے کئیاں نے مسجدہ دے دروازے تے چاٹ لے کے لائے نے اے فلاں دی مسجد فلاں دا داخلہ باندھے, فلاں نہیں آئے گا فلاں نہیں آئے گا, تو کی لینا ہے تین نہیں پتہ مسجد کی دیئے. اور اللہ ظرفی دا مدیرہ کرو کس چکرہ جے پہ گئے ہو. اور مسجد جفی دے دروازے نبی نے یہودیاں واسطے بھی باندھ کیتے. بولو یہودی نوجوان مسجد جاندہ بخاری دے حدیث پڑھتا پہ روایتہ میں ذمہ دار. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان بڑی عزت دیا کر دے, آقا بڑی تعظیم کریا کر دے, آقا قریب بٹھایا کر دے. لوگوں توجہ کرنا ہے, حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا دیا حدیثہ سنیا کردہ ہے. اے بچہ بیمار ہو گیا, اے بچہ بیمار ہو گیا ہے. توجہ کری سونے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. واہ نبیہ میں تیری اعلیٰ سیرت و صدقے دعوائے. واہ نبیہ میں تیری اعلیٰ ظرفی تو صدقے دعوائے. واہ نبیہ میں تیرے بڑے پن تے اخلاق کریمہ تو صدقے دعوائے. صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ چلے آئے وہ بچہ بیمار ہے. میرے آقا ساتھیاں نال لے کے اس بچے دی بیمار پرسی کرنے واسطے چلے گئے. آقا کتھے گئے؟ بولو بولو. آقا بیمار پرسی کرنے واسطے چلے گئے. مسلمانہ غصہ نہ کرنا. اج دا مسلمان ہے یہ دی آکڑ نہیں مردی, یہ دے ٹھڑ دا کوڑ نہیں مکدا. سکا بھائی بیمار ہے تے بھائی نو پوچھن نہیں جاندا. جی پرا شریکہ ہوندے نے, شریکہ دے بوئے تے نہیں چل کے جانا چاہیے تے نالے میں کہڑو دے کل کو لے کے کھانا. وہ اپنے کارے میں اپنے کاراں. ہائے میرے اللہ بھائی نو نہیں پوچھدا. انہیں خون سفید ہو گئے نے. اور لوگوں ہمسایہ نو نہیں پوچھدا. گوانڈی دی تیمارداری
غصہ نہ کرے آجے میں تا دیکھی ہے تیرے معاشرے تے سوسائٹی دی حالت ہمسائے دی بیوی دا پتہ ہے ہمسائے دی بیٹی دا پتہ ہے آج دے ظالم مسلمانوں اپنے ہمسائے دی بیماری دا بھی علم نہیں ہمسائے دی بھوک دا بھی علم نہیں ہائے اللہ سکا بیٹا باپ نو نہیں پوچھ رہا ماں دی تیمارداری نہیں کر رہا لیکن میں آقا دی عصمت و صدقے دعویٰ میرے آقا تا جا گئی یہودیاں بھی پوچھ رہی دے نے کی ساڑھے تے نبی دی سیرت رنگ چڑھے ہے کیا اللہ معاف فرمائے ساڑھا مسلمان پائی یہودیاں بھی گندہ ہو گئے ہے میں ادھرال نہیں بہنا میں نہیں ملنا نہیں سلام لینا نہیں میرا دل صاف ہونا اللہ نبی جیسی اعلیٰ ظرفی نصیب فرما دے اور نبی تی اپنی تیرے قاتل بھی معاف کر چھڑے ہیں اور نبی نے بڑے نو معاف فرما چھڑے ہیں اور مسلمانوں آؤ اعلیٰ ظرفی دا مظاہرہ کرو اپنے دل و دماغ صاف کرو حضرات توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا یہودی بچے دی بیمار پرسی کرنواتے جا رہے ہیں آقا کیوں نہ جان دے مالک کائنات دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے اور توجہ کیجئے اللہ دا قرآن بولے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين نبی اللہ درفی دے مالک بڑے پن دے مالک اللہ سوچ دے مالک نے میرا دل کردہ میں پیار دیا گلہ کرا محبت دیا پتیاں نچھاور کر دیا حضرات توجہ کیجئے کون میرے مصطفیٰ میں پیارن بات کہا کرنا کہ اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ او بولے جدو مووی چو موتی رول دا او دی شان وچ اللہ دا قرآن بول دا اے بین کی نا واقعہ نہیں اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے فرمایا والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللہ نبی جیسی میں نے تو سیرت دے دے نبی جیسا اللہ کردار دے دے اللہ گفتار دے دے اللہ اعلیٰ ظرفی دے دے توجہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سید بخاری کتاب الجنائز اندر موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کیجئے میرے پاک پیغمبر سے نوجوان دے قریب جا کے بیٹھ جاندے نے تو میرے آقا کی فرمان دینے اسلم تسلم اسلم تسلم اے نبی دی کوشش اے نبی دی اللہ درفیق نبی دی محنت امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے اسلم تسلم و نوجوانا اسلام قبول کر لے
نوجوان مسلمان بن جا، سلامتی دے نال اللہ دی جنت دا مہمان بن جائیں گا۔ حریص علیکم، من میری گل من، اسلم تسلم، مسلمان بن جا، اسلام قبول کر لا، ایمان لے کے آ جا، اللہ تینوں جنت دا مہمان بنائے گا۔ توجہ کیجئے سیالکوٹیوں، اس نوجوان نے اپنے ابو دی طرف نظرہ پڑھ کے دیکھیا، یہ اکھا کھانال مشورہ کردہ پہ آئے کہ نبی آئے نے گل مننا کہ نہ مننا ہے۔ نبی باپ کہندہ او میرے بیٹے اتے ابل قاسم، اتے ابل قاسم، میرے بیٹے جوے محمد کریم کہندے نے اویں کر لے۔ نبی دے آنکھیں لگ جا، نبی دے گل من لے۔ باپ کہندہ ہوئے گا میرے بیٹے ایویں دے سونے چہرے کر چل کے آ جان، انہاں نے واپس نہیں کری دائے۔ اور میرے بیٹے نبی دے گل من لے، نبی دے آنکھیں لگ جائے، پڑھ لا نبی دا کلمہ پڑھ لے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کلمہ پڑھایا، انہیں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہیں کلمہ پڑھیا، نبی دا صحابی بن گیا ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، میں اس نوجوان دی قسمت و سچے دعویٰ، انہیں مقدرہ تو سچے دعویٰ، انہیں کلمہ مکمل کیتا، نالی موت دا پیغام آ گیا۔ ماشاءاللہ شاعر توحید و سنت مولانا عبدال صدیقی صاحب تشریف لے آئے نے، مرحبا، تشریف گنو صحیح، مرحبا تشریف۔ میں ایک دعا کرنی، سارے آمین آکھے آجے، اور میں نے یقین ہے کہ اللہ میری ضرور قبول کردہ ہے، چونکہ نبی دی حدیث ہے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت المظلومی و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدہ۔ اللہ مسافر دی موڑدہ نہیں، الہی میں مسافرہ نبی دی حدیث دی لاج رکھی۔ اللہ میں دعا کرنا جنہیں میرے بھائی نوجوان، میرے بزرگ یا چھوٹے چھوٹے بیٹے، ماں باپ ہے نا بیٹیاں، میرے علماء کرام، خطبہ میرے قائدین یادان تشریف فرمانے، اللہ میں دعا کرنا زندگی شان والی دیوی، موت ایمان والے دیوی۔ آنکھو آمین کہو۔ یہ میری زندگی دی ہر گفتگو دا حصہ ہوندہ ہے، اللہ زندہ رکھی شان نال موت دیوی، تے گل بن جائے گی، گل بن جائے گی، اعلان ہوئے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں گے، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دوسری حدیث بھی سی بخاری دی اندر، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لوگوں جنہوں ایمان تے موت آئے گی، توحید تے موت آئے گی، اسلام تے موت آئے گی، اور مر لگیا کلمہ تو جبا نصیب ہو جائے گا۔ آقا مدنی کریم دا فرمان عظیم ہے، ایسا خوش نصیب بندہ، ادھر موت آئے گی اللہ جنت دا مہمان بنائے گا۔ مر جانا نوجوانا، ایمان دی فکر کر، عقیدے دی فکر کر، اپنے خلوہ دی فکر کر، تنہائی دی پاک، اپنے تنہائی نو پاک کر، اپنے ذہن نو پاک کر، اپنے سوچ نو پاک کر، اپنی اکھاں پاک کر، اپنے زبان پاک کر۔ حضرات توجہ کیجئے، یہ ویلا آنا ہی آنا، میں بھی جانا ہے تے تو بھی جانا ہے۔ اور میں بڑے پیار نے بات کہا کرنا، ساتھی دی فرمائش دی میں قدر کرا تیار نہ سننا، میں کہا کرنا کہ ایمان بگانی دنیا دا، او ایمان بگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا بندیا، تو غافل موت بلا بیٹھے، دل دنیا نال دلا بیٹھے۔
تائیں تے بیٹھ مجلس گندی کر بیٹھا ہے، تائیں تے اپنی خلوت نو خراب کر لیا، اکھاں گندیاں کر لیاں نے، تینوں مرنا یاد نہیں نہ رہ گیا ہے، تو غافل موت بلا بیٹھے، وہ دل دنیا نال تلا بیٹھے، اس دنیا نہ تیرے کم آونا، اس دنیا نہ تیرے کم آونا، کتی دنیا کدو وفا بندیا کی مان بگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا۔ اور لوگوں توجہ کرنا ہے، توجہ کرنا، بڑی پیاری گل کرنا چاہنا ہے، اور جیڑے دنیا کی خان صدا کی او تے نال بھی کچھ نہ چاہ گئے ہیں، تیرے نال بڑے بڑے طاقتور آئے دنیا تو چلے گئے، دنیا تے ہمیشہ ہمیشہ کسی دا ٹھکانہ تے بسیرا نہ بڑھیا، نہ اللہ دی نافرمانی کریا کر، اور جیڑے دنیا تے خان صدا گئے او تے نال بھی کچھ نہ چاہے ہیں، کر مانن اپنی دولت تے، کر مانن اپنی دولت تے، انو چھٹنت پہ نئی راہ بندیا کی مان بگانی دنیا دا۔ اور ویلا میرے تے بھی آنا، توڑے تے بھی آ جانا ہے، توجہ کرنا کہ جد آخری گھڑیاں آئیاں نے، چھٹ بنجی نئی بین بائیاں نے، کسی نے تیرا دل نہیں بہلانا، اکیلے نے قبر اندر رہنے، میں بھی تے تو بھی، اللہ اللہ اللہ۔ اور جد آخری گھڑیاں آئیاں نے، چھڑ بنجی نئی بین بھائیاں نے، تو بنجنا بگانے ملک اتی، لے سفر دا خرچہ بنا بندیا کی مان بگانی دنیا دا۔ حضرات بات دور نہ نکل جائے، توجہ کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھائے، نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اللہ اللہ، میرے آقا دی اکھاں جو آنسو آ گئے تو نبی نے ہتھاں دا کشکولا اٹھا لیا ہے، اور میرے آقا اللہ دا شکر ادا کر دے، پہلے توجہ فرمائے، آقا پڑھ رہے نے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا، اللہ تیرا لکھ بار میں شکر ادا کرنا، اللہ میرے اعلیٰ ظرفی دا نتیجہ، بڑے پن دا نتیجہ، اخلاق دا نتیجہ، میری محنت دا نتیجہ، میری کوشش دا نتیجہ، میری کاوش دا نتیجہ، میری محنت دا نتیجہ، اللہ میری جستجو دا نتیجہ، اس بچے نو جہنم کو نہ بچا کے اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ آقا دی کوشش کوئی بھی جہنم اندر اسی کہنے جاوے دفعہ ہو جتھے مرضی جاؤ، میں نے کی لگے اسی کہنے ہیں کہ نہیں، یہ حرکتاں چنگیاں نہیں، سوچ نبی جیسی بناؤ، مائنڈ نبی جیسا بناؤ، محنت کرو۔ حضرات توجہ کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کوشش ہے، اللہ کوئی بندہ بھی جہنم در نہ جائے۔ اور میں نے یاد آیا ہے، صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے، روایت دا ترجمہ کرنا چاہنا، بات چونکہ بات مختصر کرا، ٹائم شارٹ کٹے۔ حضرات توجہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں محمد نے اللہ کو تین دعاواں کیتیاں، تین ہی امت واسطے کیتیاں۔ کندے واسطے کیتیاں نے؟ بولو کندے واسطے کیتیاں؟ میرے واسطے کیتیاں، توڑے واسطے کیتیاں نے۔ اگر ہاتھ بننے جائے تو اندھے میں ہاتھ بن کے رد کردہ، اپنے گرے بان جمعہ پاکے درہ سوچو تے صحیح کہ نبی نے میری توڑی اینی فکر اسی نبی دا کی حیاء کیتا ہے۔ حق بندہ ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں جے، سارے سوچو، میں بھی سوچا تو سیدھی سوچی آجے، ساڑی وفا کنی کو، ساڑا پیار محبت کننا کوئے۔ حضرات توجہ کی دیئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ سامنے ہاتھاں دا کشکولا بلند کر لے آئے اللہ سولو تین دعا کیتیاں تین ہی امت واسطے کیتیاں او امتی ادرا توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے رب العالمین نے میریاں دو دعاواں قبول کیتیاں نے تیسری تو اللہ نے انکار کر دیتا ہے حضرات توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے پینے اللہ میں نبی دعا کرنا امت نو کہہ سالی دا شکار نہ کرنا اللہ میرے امت نو پکھاں دا شکار نہ کرنا اللہ پکھیاں نہ ماری آسمان تو آواز آئی سونیا تیری منی گئی ہے اگر رج کے مر جان تو علیحدہ بات اللہ پکھے نہیں مرن دے آگا نبی نے فکر اللہ میرے امت نے پکھا نال نہ ماری کہہ سالی نال نہ ماری سونے تیری منی گئی اور میں بات بلا مبالغہ کہنا چاہنا اپنے شیوخ دی موجودگی دے اندر میں کہا کرنا جنی مہنگائی ہے نا جنی مہنگائی ہے ایڈے کرما آلے نے جدہ نوٹس چلے دنوں دی قیمت قابو ہی نہیں آندی بہرحال جنی مہنگائی ہے اگر میرے محمدی دعا نہ ہوں دی سارے ہونوں کئی پوکھنالی مار چکے ہوں دے یہ بھی ہے کہ نہیں لیکن اللہ میں تیری عصمت تو صدقے جاواں میں نبی پاک دی دعا تو لکھ بار قربان تے واری واری جاواں اللہ اللہ غریبی پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں مزدور بھی ماڑا بھی اللہ 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 لوگوں غریب بھی امیر بھی سارے پیٹ بھر کے رج کے کھانا کھا کے سوندے نے کیوں میرے محمدی دعا دا نتیجہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دعائیں کی تھی توجہ ذرا کرے آجے تینوں کسی نتیجے تے پہنچانا چاہنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اللہ جس طرح پہلیاں قوم اپنیاں بد عمالیاں دی وجہ تو پہلیاں قوم اپنے جرائم تے کرتوتہ دی وجہ تو صفحہ ہستی تے مٹ گئیاں اللہ میں محمد دعا کرنا امت نو خر کے آمنا لنا مارنا اللہ میری امت نو بھیا کا مرتبہ تباہ نہ کرنا بیک مرتبہ ختم نہ کرنا آسمان تو آواز آئی سونیا تیری منی گئی او سیالکوٹ ادھر توجہ کرنا میں کہا کرنا اللہ دی عزتی قسمیں اگر میرے محمدیاں دعاواں نہ ہوندیاں صفایا ہو چکیا ہوندا کیڑا گناہ جرا مسلمان نہیں پہ کر دے سوچو آپ ہی کیڑی غلطی ہے کیڑا جرم ہے اور جرا مسلمان میں نہیں پایا جاندہ اگر بچیاں محمد کریم دی دعاواں دی وجہ تو بچیاں میں محبت نظرانے پیش کراں پیار دیا پتیاں پیش کرنے لگا توجہ کرنا اس آقا دی عظمت اندر میں بڑے پیارے جملے کہنا چاہنا تو ہڑی توجہ چاہواں گا حضرات توجہ کرنا کہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا ان کی دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں نہ امت کے غم میں توجہ کرنا نبی کے لب پر امت کے لیے جو سوال آیا بولو بولو تسی تے کمال ہی کہہ دے ہو نا نبی دے نات خواہ بن جاؤ جو سوال آیا کمال آیا حضرات توجہ کرنا پیار دی بات کرنا چاہنا توجہ چاہواں گا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ
کہ آج کافر بھی ان سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، نبی کا لبی پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ اللہ مدینہ لے جائے کہو آمین۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کہ ماتھے پہ دل اللہ نے، غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کہ ماتھے پہ دل اللہ نے، جو کالے رنگ کا غلام سونا بلال آیا، جو کالے رنگ کا غلام سونا بلال آیا کمال آیا، نبی طاہر ہے سبھی اعلیٰ رتبے سب کی بلند و بالا، سبنا دی عزت کرنا سبنا دی قدر کرنا، نبی طاہر ہے سبھی اعلیٰ رتبے سب کی عظیم و بالا، مگر جو آخر نے آمینہ کا جو لال آیا کمال آیا، نبی کا لبی پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ اس باکمال نبی دی باکمال سیرت بیان کر توجہ کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعاواں کی تیاں، 2 قبول ہوئیاں، تیسری تو اللہ نے انکار کیتا ہے۔ گل سنی عقیدے دی گل کرنا چاہنا، اللہ مالک الملک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، وہ نہ مننے نبی دی نہ مننے ان کوئی بھی پوچھ سکتا، بولو ان کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، اللہ قیدہ توحید دے دے، کہو آمین کہتے ہیں۔ حضرات توجہ کر، میں مسلم دی حدیث دا ترجمہ پیش کر رہے ہیں، ذمہ دار السید امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے، میں تیسری دعا کی تھی اللہ پھر امت نے خانہ جنگی تو بچانا، اللہ آپس اندر لڑائی جھگڑے تو بچا کے رکھنا، فرمایا سونیا تیری اے نہیں منی جائے گی، امت دا فکر امت واسطے دعاواں۔ اور میں نے یاد آیا صحیح مسلم اندر حدیث تجربہ پیارے عبداللہ بن عمر بن عاص کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو ذرا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا۔ حضرات میرے آقا دی سیرت تجربہ بیان کر دیں، میں بات مختصر کرائے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، اور بیٹھے میرے آقا نے قرآن کریم دے 2 مقامات و 2 آیات نے تلاوت فرمایا، اور دونوں آیتاں 2 نبیوں دیا دعاواں نے۔ حضرات آنا سنا میرے آقا تلاوت کر دے پہنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ نبی دی دعا ہے جو اللہ دا قرآن بن گیا، اور دوسری دعا جو نبی ابراہیم نبی دی دعا وہ بھی اللہ دا قرآن بنیا۔ اللہ دا قرآن بولیا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ آقا نے 2 آیتاں پڑھیاں، آقا رو پہ کدے واسطے نہیں سمجھے، کنے واسطے؟ اللہ امت نبی حیا کرن دی توفیق دے، ناراض نہ ہویا جے سارے سوچے یار
میرے آقا رو پہ آقا دی اکھاں جو آنسو آگے مسلم اندر روایت موجود ہے آقا اینا روئے نبی اینا روئے آقا دی داڑھی مبارک آنسو نال تر بتر ہو گئی ہے اور میرے آقا نالے روئی جا رہے ہیں اور نالی میرے آقا دعا پہ کر دینے اللہم امتی و بکا اللہ میں محمد دعا کرنا میری امت نے معاف فرما دے مرحبا مولانا انعام الحق فروقی صاحب اللہ تعالیٰ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ آج دے ساڑھے جلسے دے دلہن تشریف لے آئے نے چلو نہیں پہ ماشاءاللہ تشریف تفضل حضرات توجہ کیجئے میرے آقا علیہ السلام آقا دی اکھاں جو آنسو آئے میرے آقا نے آنسو گرائے امت غم دی اندر میرے آقا فرما دے اللہ میں محمد دعا کرنا امت نے معاف فرما دے آسمان تو جبریل اللہ دا پیغام لے کے آیا سونیا اللہ نے بھیجے آئے اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خالق کائنات دا پیغام آیا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی آئے میں اللہ توہانو امت معاملے دی اندر راضی کر دیاں گا اے میرے پاک پیغمبر اللہ توہانو کدی بھی مایوس سے رسوا نہیں کرے گا اے میرے سونے نبی جویں تو آکھیں گا اللہ اویں کر دیں گے میں محبت نال بات کہا کہ اللہ نے امت کی اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ کب روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھی ہوں ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں لگتا جملہ سمجھی کوئی نہیں آیا کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھی ہوں ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کی پاروں میں جبریل امی بولے سدرا کی مکی بولے حضرات توجہ کیجئے جبریل امی بولے سدرا کی مکی بولے آقا تجھ سا نحشی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تجھ سا نحشی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں میرے اپنی محبت عالم میں کہا کرنا اے کاش کبوتر رہی ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کی پرنور میناروں میں اللہ دا قرآن بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ نبی پاک جیسی میں تو اعلیٰ ظرفی تے بڑا پانت سیرت نصیب کر دے اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی دے وے باقی انشاءاللہ جو باقی گلہ نے انشاءاللہ 30 جنوری نو شیخ فیصل صاحب افضل صاحب انہا دی مسجد اندر ہونگی ہیں سارے پہنچو گئے انشاءاللہ میں انشاءاللہ حضر ہوں گا ہاں جی
نال فضیلت الشیخ استاد العلماء محدث کبیر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب وہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں، انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوواں گا۔ سارے ساتھی اس مسجدی اس رونق مجلس بھی زینت رونق بننا، اللہ سبنا دیے جوانی اندر عمر اندر برکت فرمائے، اللہ زندگی شان والی تو موت ایمان والی۔ باقی پھر سے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا الحمدللہ رب